بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ چیپٹر نمبر ہے جی ہمارے پاس آج 6، چھٹا چیپٹر ہے جی ششم، ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام۔ ان میں انہوں نے پہلا تذکرہ کیا ہے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت زین العابدین جو ہیں یہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، ان کے بارے میں یہ سارے کا سارا چیپٹر جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ تو اس میں آپ اس چیپٹر کو پڑھ کے امام زین العابدین کے حالات زندگی، کربلا میں ان کا کردار، آپ ان کی صفات، عبادات، ریاضت اور دینی مشرتی خدمات جو ہیں ان کو جان سکیں گے۔ آپ واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام حسین کے مقصد کی تکمیل میں امام زین العابدین کا کردار جان سکیں گے۔ اخلاق و صفات جو ہیں آپ کی، اس کے بارے میں آپ جان سکیں گے اور قائدانہ صلاحیتوں سے واقف ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہمارے پاس پیراگراف ہے جی سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے عظیم فرد ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے خاندان کے عظیم جو فرد ہیں وہ کون ہیں؟ سیدنا زین العابدین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ سیدنا زین العابدین کے والد کا نام کیا ہے؟ امام حسین۔ امام حسین کے بیٹے کا نام کیا ہے جی؟ زین العابدین۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام علی، کنیت ابو الحسن اور لقب زین العابدین ہے، اور سید الساجدین ہے۔ یہاں پہ سوال ہے کہ امام زین العابدین کا نام، کنیت اور القابات کیا ہیں؟ آپ کا نام علی، کنیت ابو الحسن، لقب زین العابدین اور سید الساجدین۔ زین العابدین کا مطلب عبادت گزاروں کی زینت۔ زین العابدین کا مطلب کیا ہے جی؟ عبادت گزاروں کی زینت۔ یہ بھی ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس۔ اور سید الساجدین، کثرت سے سجدہ کرنے والے، یہ بھی ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے۔ آپ کا نام کیا تھا، کنیت کیا تھی، لقب کیا ہیں، یہ سارے ہمارے پاس ایم سی کیوز آ گئے۔ آپ مدینہ منورہ میں 38 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کس ہجری میں پیدا ہوئے؟ 38 میں، یہ بھی ایم سی کیوز ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ تابعین کہتے ہیں کہ وہ ہستیاں جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہو، کہ وہ اہل ایمان جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کرام کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت سے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، انہیں ہم تابعین کہتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سال پہلے اپنے دادا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، 10 سال اپنے چچا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم اور 23 سال اپنے والد حضرت امام حسین کی تربیت میں گزارے اور مختلف علوم حاصل کیے۔ آپ نے علوم کہاں سے حاصل کیے، یا آپ نے کن کن کی صحبت اختیار کی؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے چچا امام حسن، ان کے پاس 10 سال، اپنے ابا ان کے پاس 23 سال جو ہیں وہ آپ نے تربیت حاصل کی۔ آگے ہے جی ہمارے پاس عبادت و ریاضت۔ امام زین العابدین کی عبادت اور تقوی بہت بڑی عبادت اور تقوی میں بڑی شہرت تھی، اس بنا پر انہیں زین العابدین کہا جاتا ہے۔ امام زین العابدین کو زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے، یہ سوال بھی ہمارے پاس بن جاتا ہے جی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ آپ فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے، اسی وجہ سے زین العابدین مشہور ہوئے۔ یہ بھی جو ہے ہمارے پاس اسی سوال کے اندر آ جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب نماز کے لیے وضو فرماتے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ پوچھنے والے کو بتاتے کہ تم جانتے ہو میں اب کس ذات کے سامنے جا کر کھڑا ہونے والا ہوں؟ غرب و مساکین
غرباء و مساکین اور دیگر مستحقین کی مدد کرنا آپ اپنا دینی فریضہ سمجھتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں غرباء و مساکین کی ضروریات پوری کرتے اور فرماتے کہ جو صدقہ رات کے اندھیرے میں دیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور سائل تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس پیرے کے اندر ہمارے پاس یہاں سے نیکسٹ کویسچن بن جاتا ہے جی، آپ جب نماز پڑھنے لگتے یا آپ جب وضو فرماتے تو اس کے بعد آپ کیا فرماتے، یا وضو کرنے کے بعد آپ کی حالت کیسی ہوتی؟ اس کے بعد جی یہاں سے نیکسٹ کویسچن بنے گا کہ امام زین العابدین غرباء و مساکین کی ضروریات پوری کرنے کے بارے میں کس وقت کو بہترین قرار دیتے یا کس طرح غریبوں کی مدد کرتے؟ آگے جی علم و فضل سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا علم و فضل سب کے ہاں مسلمہ ہے، یعنی کہ سب اس کو مانتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے، سب جانتے ہیں۔ علم اور دین کی مسند پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش ہوئی، دین میں آپ رحمۃ اللہ علیہ امام اور علم کا مینار تھے۔ تقوی عبادت اور خشوع و خضوع میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثال آپ تھے، حتیٰ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے دور کے سب سے بڑے متقی اور فقیہ ہونے پر اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ جب آپ کا دور تھا اس وقت سب سے بڑے فقیہ اور سب سے بڑے متقی آپ ہی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے بڑے محدث امام ظاہری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ سے افضل خاندان قریش میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ امام ظاہری آپ کے بارے میں، امام زین العابدین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ مشہور تابعی حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، سیدنا علی بن حسن اور سیدنا علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی افضل شخص میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ سیدنا علی بن حسین سے مراد یہاں پہ امام زین العابدین ہے، کیونکہ یہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ ان کا اصل نام علی تھا۔ امام مالک نے کیا فرمایا جی؟ خانوادہ رسول میں علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ جیسا قدر و منزلت والا کوئی نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ امام مالک جو ہیں ان کے ہاں بھی ایک جو ہے وہ فقہ پائی جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی بھی ایک فقہ ہے۔ امام شافعی نے انہیں مدینہ منورہ کا نامور فقیہ قرار دیا ہے۔ اب یہاں پہ ہے کہ امام مالک نے آپ کے بارے میں کیا کہا، امام شافعی نے کیا کہا، حضرت سعید نے کیا کہا، امام ظاہری نے آپ کے بارے میں کیا فرمایا۔ یہ اس مبارک دور کی بات ہے جب مدینہ منورہ میں نامور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور معروف تابعین موجود تھے۔ مدینہ منورہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن کی تفسیر، احادیث نبویہ کی روایات اور شریعت کے حلال و حرام کا علم حاصل کرنے والوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند محمد باقر، امام زین العابدین کے فرزند یعنی کہ بیٹے کا نام کیا ہے؟ محمد باقر، اور ان کے علاوہ زہری، عمرو بن دیار، حشام بن عروہ، یحییٰ بن سعید وغیرہ جیسے اہل علم شامل ہیں۔ ابو سلمہ اور امام طاووس وغیرہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث بھی روایت کی۔ یہاں پہ سوال ہے جی، آپ مدینہ منورہ میں کن کن علوم کا درس دیتے؟ تو یہ اس کے اندر آ جائے گا کہ آپ تفسیر، احادیث نبویہ کی روایات اور شریعت کے حلال و حرام کا علم جو ہے وہ بیان کرتے یا وہ سکھاتے۔ آپ کے شاگردوں میں کون کون ہیں؟ آپ کے اپنے بیٹے، اس کے بعد یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ امام جو لوگ ہیں، نامور جو اہل علم ہیں، وہ سارے شامل ہیں۔ حج کے موقع پر جب حشام بن عبد الملک
ہشام بن عبد الملک حاکم وقت تھا جو امیہ خاندان میں سے تھا، نے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو پہچاننے سے انکار کیا تو مشہور عرب شاعر فزدق نے امام زین العابدین کی شان میں جو قصیدہ پڑھا اس کے چند اشعار درج ذیل ہیں۔ حج کے موقع پر کس نے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا؟ ہشام بن عبد الملک نے۔ آپ کی شان میں اس وقت کس نے قصیدے پڑھے؟ عرب شاعر فرزدق نے۔ ان اشعار کا ترجمہ دیکھتے ہیں، یہ شارٹ کویسچن بھی پوچھ سکتے ہیں، اس کا کیا مطلب تھا، مفہوم کیا ہے؟ کہ اب شاعر جو عرب تھا فزدق، اس نے آپ کا تعارف کس طرح کروایا کہ یہ وہ ہیں جنہیں مکہ کی سرزمین میں مکہ کی سرزمین ان کے قدموں کے نشانات سے پہچانتی ہے، کہ یہ جن کے بارے میں جن کو آپ نے پہچاننے سے انکار کیا ہے وہ اصل میں وہ ہستی ہیں جن کے قدموں کے نشانات جو ہیں اس سے مکہ کی سرزمین ان کو پہچان لیتی ہے۔ اللہ کا گھر یعنی کہ خانہ کعبہ اور مکہ سے باہر کی سرزمین اور حرم ان کو پہچانتا ہے، کہ جو اللہ کا گھر ہے، مکہ سے باہر کی سرزمین اور حرم سارے جو ہیں وہ ان کو پہچانتے ہیں۔ یہ بہترین بندگان خدا کے فرزند ہیں، یہ پرہیزگار، پاک و پاکیزہ اور ہدایت کا پرچم ہے۔ اخلاق و صفات۔ امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین کی ہمیشہ یہ حالت رہی کہ آپ دن کو روزہ رکھتے اور رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے۔ افطار کے وقت جب کھانا پینا سامنے آتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میرے باپ اور بھائی بھوکے اور پیاسے شہید ہوئے، افسوس یہ کھانا اور پانی ان کو نہ ملا، اور رونے لگتے، اور یہاں تک کہ بمشکل چند لقمے کھاتے اور چند بوند پانی پیتے۔ واقعہ کربلا کے بعد امام جعفر الصادق امام زین العابدین کی حالت یا آپ کا طرز عمل یا طرز زندگی کس طرح کا بیان کرتے ہیں؟ یہ سوال بنے گا جس پر واقعہ کربلا میں کردار۔ سانحہ کربلا 61 ہجری کے وقت آپ کی عمر 23 سال تھی۔ واقعہ کربلا کے وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 23 سال۔ واقعہ کربلا کب پیش آیا؟ 61 ہجری کو۔ یہ دونوں امپورٹنٹ MCQs ہیں۔ اس وقت آپ بیمار تھے اور واقعہ کربلا میں بچ جانے والے افراد میں سے تھے۔ آپ کے خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ آپ کو خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ دمشق میں اموی حکمران یزید کے سامنے لایا گیا۔ اموی حکمران سے مراد بنو امیہ کے حکمران جس کا نام یزید تھا اس کے سامنے لایا گیا۔ کوفہ اور شام میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی حقانیت اور ظلم و عدل کے موضوع پر کئی خطبات دیے جو اپنا ایک خاص علمی، ادبی اور روحانی مقام رکھتے ہیں۔ معروف سیرت نگار ابن سعد طبقات میں لکھتے ہیں مسلسل بیمار رہنے کے باوجود سیدنا علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ میدان کربلا میں موجود تھے۔ 10 محرم کو نماز ظہر پر سیدنا حسین بن علی یعنی کہ امام زین العابدین نے ان سے آخری ملاقات کی، ان کو اپنی انگوٹھی سونپی اور خاص نصیحتیں کی، لیکن بیماری کی شدت کی بنا پر وہ لڑائی میں شرکت نہ کر سکے۔ یہاں پر سوال بنتا ہے کہ معروف سیرت نگار ابن سعد طبقات میں آپ کے والد حسین بن علی سے آخری ملاقات کیا بیان کرتے ہیں یا اس کا کیا حال لکھتے ہیں؟
آپ نے جنگ میں شرکت کیوں نہ کی؟ بیماری کی شدت کی وجہ سے۔ تصانیف یعنی کہ آپ کی کتابیں کون سی ہیں؟ امام زین العابدین کی کتب میں صحیفہ سجادیہ کے نام سے دعاؤں پر مشتمل ایک کتاب بہت مشہور ہے، جو اہل تشیع میں حضرت علی کی معروف کتاب نہج البلاغہ کے بعد دوسری اہم ترین کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ امام زین العابدین کی کتاب کا نام کیا ہے جی؟ صحیفہ سجادیہ۔ حضرت علی کی معروف کتاب کا نام اہل تشیعوں کے ہاں کیا ہے جی؟ نہج البلاغہ۔ پہلی سب سے معروف کتاب کون سی ہے؟ حضرت علی کی کتاب شیعہ کے ہاں نہج البلاغہ ہے، کہ اہل تشیع جو ہیں ان میں سب سے اہم ترین کتاب جو ہے وہ کون سی ہے؟ نہج البلاغہ۔ اور دوسرے نمبر پہ جو اہم ترین سمجھی جاتی ہے وہ ہے صحیفہ سجادیہ امام زین العابدین کا۔ نامور مصری مفسر امام طنطاوی لکھتے ہیں، میں نے جب بھی اس کتاب میں ذکر و مناجات پڑھے ہیں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ مخلوق کے عام کلام سے بلا خاص جذب و کیف میں کیے گئے اذکار ہیں۔ امام زین العابدین کی ایک اور تصنیف رسالۃ الحقوق کے نام سے بھی ہے۔ آپ کی دوسری کتاب کا نام کیا جی؟ رسالۃ الحقوق، جس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے علاوہ انسان کے اپنے اوپر حقوق، کان، ناک، آنکھ اور زبان وغیرہ کے اعضاء کے حقوق ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں غیر مسلموں کے حقوق کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اقوال زریدی وہ باتیں جو آپ نے بیان فرمائیں، آپ کے اقوال زری میں سے کوئی سے دو مشہور اقوال زری لکھ دیں، یہ بھی شارٹ کویسچن ہو سکتا ہے۔ اجنبی وہ نہیں جو شام و یمن کے شہروں میں اجنبی ہوں، اجنبی وہ ہے جس کے لیے قبر اور کفن اجنبی ہو۔ ہر مسافر کا حق ہے کہ مقیم لوگ اس کو جگہ اور سکونت میں حصہ دار بنائیں۔ تربیت اولاد تمہاری ذمہ داری ہے، اس فریضے کی بابت تم جواب دہ ہو۔ ان کی بہتر پرورش کرو، نیک آداب سکھاؤ، ان کو اللہ کے تبرکات اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں لاؤ، اس حوالے سے تم جزا یا سزا پاؤ گے۔ آ گیا جی وفات۔ آپ کی وفات کب ہوئی؟ 25 محرم 95 ہجری۔ آپ نے 57 برس کی عمر میں مدینہ میں وفات پائی۔ تاریخ MCQs، سن MCQs، عمر آپ کی MCQs، کہاں وفات پائی؟ مدینہ منورہ۔ کہاں تدفین ہوئی؟ آپ اپنے چچا سیدنا علی حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں جنت البقیع یعنی کہ بقیع غرقت مدینہ منورہ میں دفن ہوئے۔ آپ کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عیسیٰ اور حضرت زید معروف شخصیات ہیں۔ آپ کی اولاد میں معروف شخصیات کون کون سی ہیں؟ مشق حل کرتے ہیں جی، درست جواب کا انتخاب کریں۔ زین العابدین کا معنی ہے عبادت گزاروں کی زینت۔ دوسرا ہے جی واقعہ کربلا میں سیدنا زین العابدین کی عمر تھی، تو یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا جی، اس وقت آپ کی عمر 23 سال تھی۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا وضو کرتے وقت۔ سیدنا زین العابدین کا فرمان کے مطابق صدقہ ہے اللہ تعالیٰ کے غضب، صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ یہ رات کا صدقہ جو ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا۔ ہم حضرت امام زین العابدین سپرد خاک ہوئے مدینہ منورہ بقیع غرقت یعنی کہ جنت البقیع میں۔ مختصر جواب دیں، امام زین العابدین کا نام اور کنیت لکھیں۔ تو یہ پہلا ہی ہمارے پاس ہے جی، آپ کا نام اور کنیت، یہ ہمارے پاس شارٹ کویسچن آ گیا۔ دوسرا سوال ہے امام زین العابدین کا یہ لقب کس سبب سے ہے؟ تو یہ ہے جی امام زین العابدین کا لقب جو ہے یہ ہم نے یہاں پہ سوال نوٹ کیا تھا کہ کس وجہ سے ہے۔ تیسرا سوال ہے امام زین العابدین کا میدان کربلا میں اپنے والد ماجد سے آخری ملاقات کا حال لکھیں۔ تو یہ یہاں پہ ہے جی لکھا ہوا کہ مسلسل باوجود یہ جو ہے وہ آپ اتنا لکھ سکتے ہیں، اگر آپ زیادہ لکھنا چاہتے ہیں تو بالکل اس کو یہاں سے لکھ لیں۔
امام زین العابدین کس وجہ سے کربلا کی جنگ میں شرکت نہ کر سکے؟ بیماری کی وجہ سے، یہ یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے۔ امام زین العابدین کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ تو یہ ہم نے لاسٹ پہ بھی پڑھا ہے، آخری کویسچن جو ہے ہمارا تفصیلی جواب میں سیدنا زین العابدین کے علم و فضل پر روشنی ڈالی۔ تو یہ علم و فضل جو ہے یہ ان کا مکمل جو ہے وہ یہاں پہ سوال ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ ان کا تھوڑا سا لکھیں یہاں تک، اس کے بعد آپ لکھ دیں مختلف اماموں اور محدثین کی نگاہ میں آپ کے علم و فضل کا مقام۔ تو اس میں آپ پہلے لکھیں امام ظاہری کی نظر میں، یا امام ظاہری کے مطابق، مشہور تابعی سعید کے مطابق، امام مالک کے مطابق، امام شافعی کے مطابق۔ اس کے بعد آپ کے دور لکھ دیں، آپ کا دور مبارک۔ اس کے بعد اس میں تھوڑا سا لکھیں علوم جو آپ سکھاتے تھے، آپ کے شاگرد عرب شاعروں کا آپ کو خراج تحسین، تو اس میں یہ آپ سارا لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح یہ آپ کا چیپٹر جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے جی آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا، جو چیز نہ سمجھ آئی ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔